ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ ابھی بات ہوئی سیکولرزم کی. اچھا، سیکولرزم کی جو موومنٹ اٹھی وہ اصل میں مذہب کی ناکامی کا ایک نتیجہ تھی. بنیادی طور پر مذہب کا جو رول تھا ویسٹ میں خاص طور پر، اور ریفارمیشن کیا ہے کہ وہ اصل میں مذہب کے رول کو ری ڈیفائن کیا اس کے بعد اور اس کو فرد تک محدود کر دیا. لیکن اب دوبارہ ایک تھیسس یہ ہے کہ لوگ مذہب کی طرف لوٹ رہے ہیں، موومنٹس اٹھ رہی ہیں مذہب کے نام پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکولرزم اس دوران میں اس بات پر قادر نہیں ہو سکا کہ وہ انسانوں کے مسائل کو حل کر سکے. میرے خیال میں بنیادی بات یہ کہ سیکولرزم ان فرائض میں سے ایک فریضہ تھا جو بورجوازی نے تاریخی طور پہ اپنے پروگریسو پیریڈ میں ادا کیے. جو نشاط ثانیہ کا ذکر ہوا اور اس کے بعد جو رینیسنس کے بعد جو بورجوا نیشنل ڈیموکریٹک ریولوشنز آئے، جو میرے خیال میں عظیم ترین انقلاب تھا 1789 کا جو فرینچ ریولوشن تھا، یا اس کے بعد کے یا اس سے پہلے کے جو دنیا کے تقریباً 1/3 حصے میں وہ ریولوشنز کسی حد تک کمپلیٹ ہوئے. ان میں 4 بنیادی ان کے فرائض تھے. پہلا فریضہ تھا کہ ایک نئی قوم کی تشکیل، جس کو ماڈرن نیشن اسٹیٹ کہا جاتا ہے، ماڈرن نیشن کہا جاتا ہے. جیسے جرمنی کوئی قوم نہیں تھی بورجوا 1848 ریولوشن سے پہلے، بویریا تھا، رور تھا، ان کو جوائنٹ کیا گیا. اس طرح آسٹرو ہنگیرین ایک امپائر تھی، اس کو توڑا گیا. ان کی مختلف ممالک میں مختلف کیفیات، مختلف ضروریات تھی انڈسٹریل ریولوشن کی، بورجوا ریولوشن. دوسری جو چیز تھی وہ جاگیرداری کا خاتمہ تھا، کلاسیکل فیوڈلزم جو یورپ میں تھا اس کی جگہ ایگریرین ریولوشن کرنا تھا. تیسری جو چیز تھی وہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی تھی. چوتھی جو چیز تھی وہ نیشنل ساورنٹی تھی. اور جو 5ویں ٹاسک تھا سرمایہ دار طبقے کا، وہ سیکولر اسٹیٹ تھا، اسٹیٹ اور ریلیجن کا علیحدہ کیا جانا. اب جو ریوائول ہو رہا ہے، جو ریلیجس ایک فیرور دوبارہ ابھر رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ پھر ریفلیکٹ کرتا ہے کہ سیکولرزم کا فیلئر ہے ڈیو ٹو دا فیلئر آف دا اکنامک سسٹم آف دا بورجوازی. ہسٹوریکل آبسولیٹنس ہے، متروکیت ہے سرمایہ دار طبقے کی، کہ اس نے جو فرائض ادا کی تھے وہ گل سڑ گئے. اب بورجوا بیسس پر اتنے استحصال، لیکن دیکھیں نا، دو سسٹم ہم نے تجربہ کیے 20ویں صدی میں. ایک سرمایہ داری کے نام پر، ایک کمیونزم کے نام پر. دونوں مذہب کی نفی پر مبنی تھے. سیکولرزم ان دونوں کی اورینٹیشن میں بنیادی چیز تھی. دونوں ناکام ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر مذہب کی طرف دوبارہ رجوع اصلاً اس حقیقت کی طرف رجوع ہے کہ غیر مذہبی بنیادوں پر کسی نظام کی تشکیل کامیاب نہیں ہو پائی. نہیں، میرے خیال میں مسئلہ یہ کہ پہلے تو یہ ایک بالکل ثانوی چیز ہے کہ سوشلزم یا کامونزم جو ہے وہ مذہب کی نفی کرتا ہے. اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے مذہب کی نفی کرنے کی. ہر انسان کا ہر رائٹ ہے کہ وہ جون سا مذہب رکھے یا نہ رکھے. اسے تو سرمایہ بھی کہتی ہے. لیکن کوشچن یہ ہے کہ بیسیکلی جو اس وقت مذہب کی ریسرجنس ہے، اس کے پیچھے اکنامک فیکٹرز ہیں اور حکمران طبقے کا ایک ضرورت ہے. کیونکہ آپ دیکھیں گے اس وقت جارج بش بہت بڑا مذہبی آدمی، کانڈلیسا رائس پوری رات چیپل میں وائلن پلے کرتی ہے. اب وہ کرسچن فنڈامنٹلسٹ ہیں، جوئش فنڈامنٹلزم ہے. اب کارل مارکس نے، پھر عرض کروں گا کہ اس وقت دنیا میں یہ آپ کے تھیسس کی بنیاد پر کوئی عالمی سطح پر موومنٹ نہیں اٹھ سکی. اٹھی ہے تو مذہب کے نام پر. پہلی تو بات یہ کہ بہت ساری تحریکیں، جیسے وجاہت صاحب نے کہا ہے، ہر عہد میں اس عہد کا اپنا کردار ہوتا ہے، اس عہد کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے، اس عہد کے نظریات کے تحت تحریکیں بنتی ہیں. وہ عہد آگے بڑھتا ہے، وہ پہلے نظام کو بدلتا ہے، وہ نظریہ ایک فعال کردار ادا کرتا ہے. جیسے اسلام ایک ریولوشن تھا، جس طرح کرسچینٹی ایک فیوڈلزم کے خلاف ریولوشن تھا، روم کے خلاف اتنی بڑی بغاوت تھی کرسچینٹی. اس طرح اسلام بہت اپنے وقت کا عظیم، لیکن اس دور کا انقلاب تھا. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں میں ادھر سے آ رہا ہوں. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں پھر جو بورجوا ریولوشنز آئے، انہوں نے جو نئی موومنٹس بنائی، ان موومنٹس کا، ان ادوار کا، اس عہد کا نظریہ ماڈرن نیشنلزم تھا. آج نیشنلزم بھی فیل ہو چکا ہے، کیونکہ جو گلوبلائزیشن ہوئی ہے اکانومی کی اور جو کیپٹل فلوز ہیں، اس سے نیشن سٹیٹ بحیثیت ادارہ متروک ہوتی چلی جا رہی ہے.
اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں دو چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو آج کے عہد کا بنیادی کردار یہ ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل عہد ہے. اس میں ایک ورلڈ اکانومی ہے, ایک کرشنگ ڈومینیشن ہے ورلڈ مارکیٹ کی. ہر پسماندہ ترین معیشت پر, پسماندہ ترین دیہات پر ملٹی نیشنلز ڈومینیٹ کرتی ہیں. وہی میں نے عرض کیا. اور اس بنیاد پہ اب اس کے خلاف جو ایک تحریک ابھر رہی ہے, مثلا عراق پر حملے کے خلاف جو تحریک ابھری 15 فروری 2003 کو, وہ تحریک 5 بر اعظموں میں 3 کروڑ 30 لاکھ لوگوں نے ایک دن میں اس میں حصہ لیا. وہ تحریک نہیں بن سکی, یعنی وہ ایک دن کا مظاہرہ جو ہے وہ تحریک تو نہیں بنتی. جو تحریک بنی ہے, اگر آپ دیکھیں نا عالمی سطح پر استعمار کو جس نے چیلنج کیا, غلط جیسے ہی کی بات ہم نہیں کرتے القاعدہ کے نام سے, اس تو مذہبی اورینٹیشن کی تحریک. پہلی تو بات یہ کہ ساری جتنی القاعدہ تھی, اسامہ بن لادن کو کس نے ریکروٹ کیا تھا؟ زبیگنیو برزینسکی, جو جمی کارٹر کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھا. پورے پیریڈ میں اسلامک فنڈامنٹلزم جو ہے, اٹ واز دا برین چائلڈ آف جان فاسٹر ڈولس, جو آئزن آور کا سیکرٹری آف دا اسٹیٹ تھا. اس وقت ناصر کے خلاف جو پین عرب سوشلزم کی بات ہو رہی تھی, اس میں اس کو روکنے کے لیے اسلامک فنڈامنٹلزم کو امریکہ نے فائننس کیا, سپانسر کیا. پورا افغان ڈالر جہاد لڑا گیا افغانستان میں. اور آج آپ کہتے ہیں کہ وہ استعمار کو چیلنج کر رہے ہیں. وہ استعمار آپ اس کو ایک اور طریقے سے یوز کر رہے ہیں. کس طرح یوز کر رہے ہیں؟ القاعدہ کی اتنے ایکشنز نہیں ہیں جتنے CNN اور بورجوا میڈیا پر رپورٹ ہوتے ہیں. اچھا, میرا خیال ہے کہ وجہ صاحب یہ جو انسانی مسائل ہیں, ڈاکٹر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اس کا کوئی حل سیکولرزم نہیں دے سکتا. جی ہاں, اس کا تو مذہبی کے لیے بہت سے افراد کا یہ خیال ہے کہ اس کے لیے مذہب کی ضرورت نہیں ہے. میں نے ایک دفعہ اپنے استاد ڈاکٹر آفتاب صاحب سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ادب کے طالب علم ہیں, مجھے بتائیے کہ ادب کا آپ جامع ترین نچوڑ جو آپ نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایکسیپٹیبلٹی, قبولیت. ایز اے نان بلیور آئی ایم پینڈ بائی سکنس, بائی ہیومن میزری, بائی دی iniquities brought upon human beings through the accident of birth and when they cease to be. However, I believe that انسانوں کو اجتماعی اور انفرادی سطح پہ بلوغت کے اس عہد میں داخل ہونا ہوگا جہاں وہ ان حقائق کو تسلیم کریں گے, اپنے ہونے کو بھی تسلیم کریں گے اور اپنے نہ ہونے کو بھی تسلیم کریں گے. اور اس کے جب وہ اس بات کو تسلیم کر لیں گے کہ ہونے اور نہ ہونے کے حقائق جو ہے وہ موجود ہے, تو پھر ہی وہ ان کی ساری جو مسائی ہے, ان کی ساری جو صحیح ہے, وہ زندگی کو خوبصورت بنانے اور تب کریں گے نا کہ اس کو جسٹیفائی کریں گے. اس کی جسٹیفیکیشن مذہب دیتا ہے. یعنی کون سا مذہب؟ دیکھیے اس میں یہی مذہب ہے دنیا کا. تو پھر دیکھیے پھر دونوں سب مذاہب آپس میں متصادم بھی ہیں, اور تاریخی طور پہ ان کے جو اختلافات ہیں, انہوں نے زندگی میں وہ بذات خود سورس ہے فساد کا, وہ بذات خود سورس رہا ہے انسانی انحطاط کا, زوال کا. ہم ابھی بات کر رہے ہیں سیکولرزم کے, ابھی آپ نے فرمایا سیکولرزم کی ڈیمائز کی, جا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ڈیمائز آف کرسچینٹی ان یورپ. فیلئر جو ہے وہ کرسچینٹی کا یا کسی ایک مذہب کا نہیں ہوا. جو چیز انحطاط پذیر ہوئی, جو چیز ریڈنڈنٹ ہوئی, جو چیز ارریلیونٹ ہوئی, وہ منہاج تھا علمی جو نشاط ثانیہ سے پہلے کا تھا. یہ جو چیز اس وقت دنیا پہ رول کر رہی ہے, جو چیز اس وقت جو ہے وہ نان چیلنجبل ہے, وہ علمی منہاج ہے جو سائنس کا ہے.